جب مسیلمہ کذاب نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے اس نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، اور اس نے نبی کریم بعض میں یہ روایات میں حدیث پاک میں ملتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا بھی، اس نے نبی علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ ایسا کریں جب تک آپ کی ظاہر زندگی ہے آپ نبی رہیں، جب آپ پردہ فرما لیں تو میں نبی ہو جاؤں. یا اس نے کہا کہ ایک عرب کے حصے کہ آپ نبی بن جائیں، جہاں میں ہوں میں اس کی طرف میں نبی بن جاتا ہوں. تو میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور تو وہ بدبخت ہے جو کذاب ہے، جھوٹا. یہ خط کا جواب لکھا اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو میرا یہ خط مسیلمہ کے علاقے میں مسیلمہ کے پاس لے کر جائے. اتنے میں ایک شخص نے کہا لبیک یا رسول اللہ. وہ کھجوریں 12 بچے تھے، کھجوریں وہ صحابی بیچا کرتے تھے، جسمانی طور پر کمزور تھے، گھر میں کئی دفعہ فاقے کی صورتحال رہتی تھی، لیکن یہ وہ صحابی رسول تھے جو فاقہ برداشت کر لیتے تھے لیکن مصطفیٰ کی عظمت پر حرف بھی آنے نہیں دیتے تھے. عرض کہ لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. حضور کے صحابہ فرماتے ہیں وہ کھجور کھا رہا تھا اور کھجور وہ منہ سے نکل کر ہم پر گرنے لگی تو ہم نے کہا بھائی آرام سے کھجور تو کھا لو. وہ کہتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں کس طرح آرام سے کھجور کھاؤں کہ اگر کھجور ہی کھاتا رہ گیا اس میں معاملے میں تاخیر برتی تو یہ سعادت کوئی اور نہ لے جائے. میرے حبیب علیہ السلام نے نیزہ عطا فرمایا، سواری عطا فرمائی اور فرمایا ان کا نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھا. فرمایا حبیب ذرا تکڑا ہو کر جانا. جس طرح محنت مزدوری کرنے والا جسمانی صورتحال اس کی کیا ہوتی، کمزور ہوتا ہے، نحیف ہوتا ہے، لیکن جب حبیب نے فرمایا حبیب ذرا تکڑا ہو کے جاویں، اج غیراں دے کول جانا ہی، اج ان لوگوں کے پاس جانا ہے جن کے پاس جا کر ان کو پتہ چلے کہ محمد عربی کے غلام کس طرح ہوتے. تو وہ اٹھتے ہیں، وہ نیزہ ہاتھ میں لیتے ہیں، سواری پر سوار ہوتے ہیں اور ان کا چال چلن ان کی ٹور ہی تبدیل ہو جاتی ہے کہ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی تھپکی انہیں عطا فرما دی. جب تشریف لے جاتے ہیں مسیلمہ کا دربار سجا ہو لگا ہوا ہے، جا کر وہ نیزہ زمین پر زور سے گاڑتے ہیں، تمام دربار والوں پر اس کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے اور کہتا ہے کون ہے تو حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں کہ تو دیکھ کر میرا چہرہ دیکھ کر نہیں تجھے پتا چلا کہ میں کون آیا، کہاں سے آیا ہوں، کن کا ہوں، کن کے در سے آیا ہوں. کہا کہ کیا لے کر آئے؟ یہ خط لے کر آیا ہوں، ذرا اس کو پڑھ. وہ کہتا ہے نہیں اس کو خود ہی پڑھ کر مجھے سنا. تو حضرت حبیب بن زید پڑھ کے فرماتے ہیں کہ اے مسلمہ میں اللہ کا آخری حبیب آخری نبی ہوں اور تو جھوٹا کذاب ہے. جب یہ بات سنی مسلمہ نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا. پہلے تو ذرا اگر وہ کوئی اور دوسرا نہ ہوتا تو اس کی پرائیویسی رہ جاتی، اس کی بےزتی جو علل اعلان ہونی تھی اس سے بچ جاتا. لیکن جب کوئی غیر آئے اور وہ بھی ان کے در سے آئے اور پھر آتی ایسا دھمکا دے اور انداز بھی ایسا اور دربار بھی اسی کی بری ہو، مکان بھی اسی کا ہو، سلطان بھی وہ بنا بیٹھا ہو اور تمام پروٹوکول کے سامنے ایک مرد کھڑا ہو جائے اور حق کا پیغام سنا دے تو یقینی طور پر باطل کے منہ پر اس سے بڑا تمانچہ اور کیا ہو سکتا. کانپ اٹھا، کہنے لگا یہ تیری یہ جرت کہ تو نے میرے دربار میں آ کر ایسی گفتگو کی. اس نے تلوار نکالی، حضرت حبیب بن زید کا ایک بازو اتار دیا اور کہتا ہے ذرا دیکھ پیچھے اور اپنا حال دیکھ، کیا اب بھی تیرا یہی پوائنٹ آف ویو نقطہ نظر ہے جو تو میرے پاس لے کر آیا تھا. حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں میری بات سن، میرے 12 بچے ہیں، کچھ تو چلتے پھرتے ہیں، کچھ شیر خوار ہے، کچھ میں ہمت ہے، کچھ دوڑتے ہیں. جب میں حضور کی بارگاہ سے تیرے پاس آ رہا تھا نا تو میں نے دل موہ لینے والے بچوں کی طرف نہیں دیکھا تو تیرے پروٹوکول کی طرف کیا نظر کر سکتا. میں نے اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھا. اب تیرے جاہ جلال کے سامنے، تیرے اس دھوکے کے پروٹوکول کے سامنے میں بھلا کیوں نظر کروں گا. اب بھی میرا یہ خیال ہے، مجھے یقین ہے کہ جو میرے حبیب نے فرما دیا
تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے۔ اس نے تلوار سے پکڑ کر دوسرا بازو بھی اتار دیا، پھر اس نے حضرت حبیب بن زید کو شہید کر دیا۔ میرے حبیب مدینے میں تشریف، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں مبارک سے آنسو نکلے اور صحابہ کو ارشاد فرمایا، اے صحابہ گواہ ہو جاؤ، ادھر میرے حبیب بن زید کو شہید کیا گیا ہے اور ادھر میرے رب نے مجھے دکھا دیا ہے کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے میرے حبیب بن زید کے لیے کھول دیے۔ یہ وہ مقام ہے جو ختم نبوت پر پہرا دینے والے ہوں۔